نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے شرک کی اقسام کے حوالے سے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے شرک کا معنی اور مفہوم پڑھا تھا۔ آج ہمارا موضوع جو ہوگا وہ شرک کی اقسام کا ہے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ سانجھا پن کرنا، یا اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں اس کا کوئی شریک ہے، تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ اسی طرح شرک کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے یہ اقسام ہے ذات میں شرک، دوسری قسم ہے صفات میں شرک، تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تو سب سے پہلے ذات میں شرک ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہ حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، لہٰذا جس طرح 2 خداؤں یا 3 خداؤں کو ماننا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص کے اندر ارشاد فرمایا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کسی کا باپ ہے اللہ تعالیٰ اور نہ ہی کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ تھا ذات میں شرک۔ اب آتا ہے صفات میں شرک۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے انسان میں ماننا اور اس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی دوسرے کو ازلی اور ابدی سمجھنا یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا، یہ سب شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ شورى کے اندر کہ لیس کمثلہ شیئا، کہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے، کوئی شے اس کے جیسی نہیں ہے، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ جس میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ اسی طرح تیسری قسم ہے کہ صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تو اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے، ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے پیشانی جھکائی جائے، حقیقی اطاعت اور محبت کا اسی کو حقدار سمجھا جائے، اور یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے، اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح اس کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا، الا تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارا معبود ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرمایا، ان الحکم الا اللہ، حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو منعم حقیقی سمجھا جائے اور خلوص دل سے اس کا شکر بجا لایا جائے۔ یہ شکر صرف یہ نہیں کہ انسان زبان سے یا اللہ تیرا شکر ہے کہہ دیا جائے، بلکہ اس کی حقیقی صورت یہ ہے کہ اپنی عبادت اور بندگی کا رخ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی طرف پھیرا جائے۔
اور غیر اللہ کی عبادت اور بندگی کا اپنی عملی زندگی میں کوئی شائبہ تک نہ رہنے دیا جائے۔ ہمیں یہ خوب خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر اس کی پوجا کی جائے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور سے لو لگائی جائے۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو قادر مطلق اور مسبب الاسباب سمجھ کر تصور کر کے اسی کے فضل و کرم سے اپنی مجبوریوں کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ بے شمار مسلمان ایسے ملتے ہیں جو زبانی طور پر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عملاً اپنی اولاد، روزگار، صحت، دیگر مسائل کو انسانوں کے سامنے اسی عاجزی اور امید سے پیش کرتے ہیں جس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ حقدار ہے۔ انسان کی اس کمزوری کا بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر ارشاد ایسے فرمایا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّكُمْ يُنصِرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا، آمنا هذا الذي يرزقكم ان امسک رزقه، بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر دے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ انسان کو رزق دینا بند کر دے تو دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی قوت طاقت نہیں ہے جو اللہ کے بند کیے ہوئے رزق میں سے انسان کو عطا کرے، انسان کو دے۔ کیونکہ جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے، مالک، خالق، رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی ہمارا حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی تمام تر حاجات کے لیے، اپنی مجبوریوں کا جتنا بھی حل ہے اس کا تلاش کرنے کے لیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تمام چیزوں کا مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ عملی طور پر یعنی ہم ایک زبانی طور پر یہ اقرار کریں، بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر ہم امپلیمنٹ کریں، اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر اس کا مظاہرہ کریں کہ یعنی ہم اپنی اولاد، روزگار، صحت اور دیگر مسائل کے متعلق کسی انسانوں کی بجائے اللہ کے حضور پیش ہو کر ان اپنی حاجات کو پورا یعنی کرنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی ایسی قوت نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہماری ان مشکلات کو، ہمارے مصائب کو، ہمارے آلام کو، چاہے وہ ہمارے ذاتی ہوں، چاہے ہمارے اولاد کے ہوں، اسی طرح روزگار کے حوالے سے ہوں، یا صحت کے حوالے سے ہوں، یا زندگی کے دوسرے معاملات سے متعلق ہوں، تو سوائے اللہ کی ذات کے کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی ایسی قوت نہیں جو اس کو ختم کر سکے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ